آج ہم اس ویڈیو میں بہت ہی اہم موضوع کی طرف راغب ہیں۔ انشاءاللہ الکریم یہ موضوع آپ کے لیے آپ کی زندگی کو سنوارنے کے لیے ہوگا اور اس کا فائدہ پوری زندگی میں آپ کو بہت زیادہ ہونے والا ہے۔ اس پر آج کا ٹاپک ہے وہ ہے کاغذی ثبوت۔ میرے ایک دوست نے مجھ سے 1,00,000 روپے مانگا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے 1,00,000 دے دیتا ہوں، لیکن پیسے لیتے وقت 2 گواہ ہوں گے اور اسٹمپ پیپر پر لکھ کر بھی دینا ہوگا۔ اس نے کہا مجھ پر یقین نہیں ہے؟ میں نے کہا بالکل ہے، مگر شریعت کے مطابق قانونی کارروائی ضروری ہے۔ وہ مجھ سے ناراض ہو گیا۔ میں نے منانے کے لیے اس سے کہا کہ میں مذاق کر رہا تھا، حالانکہ میں نے مذاق نہیں کیا تھا۔ خیر میں نے اسے گواہوں اور کاغذی کارروائی کے بغیر 1,00,000 دے دیا۔ 2 سال ہو گئے، میرے دوست نے پیسے واپس نہیں کیے۔ میں نے مانگے تو کہنے لگا میں نے تو واپس کر دیے تھے۔ میں نے کہا کہ جھوٹ بولتے ہو، تو غصے سے کہنے لگا کہ تم مجھے جھوٹا سمجھتے ہو؟ کوئی گواہ ہے تمہارے پاس؟ کوئی ثبوت ہے تو پیش کرو۔ میرے کچھ دوست بڑے بدقماش تھے، وہ بھی میرے پاس آ گئے اور کہنے لگے ہمیں 20,000 خرچہ پانی دو، ہم تمہیں اس سے پیسے لے کر دیتے ہیں۔ اور یہ ایک نئی پریشانی تھی۔ میں تھانے میں گیا اور کہا میرے دوست نے مجھ سے 1,00,000 لیا تھا مگر واپس نہیں کر رہا۔ انہوں نے کہا کوئی ثبوت یا گواہ؟ میں نے کہا کوئی نہیں۔ تھانے دار نے کہا کہ بینک میں پیسے جمع کرواتے ہو تو رسید دیتے ہیں، لینے جاتے ہو تو رسید دیتے ہیں، سارے مسلمان ہی ہیں، کیوں رسید مانگتے اور دیتے ہیں؟ اس لیے قانونی کارروائی ضروری ہے۔ آپ جھوٹے ہو، ورنہ ثبوت لاؤ۔ تنگ آ کر میں نے 2 جھوٹے گواہ تیار کیے اور ان کے ذریعے سے تھانے دار کے پاس گیا۔ انہوں نے تحریری طور پر لکھا کہ فلاں دوست نے اس کے پیسے دینے ہیں۔ پھر گواہی دینے والے دوستوں کی کئی غلط باتیں زندگی میں مجھے ماننا پڑی۔ تھانے دار نے قرضہ لینے والے دوست کو بلایا، اس نے 20,000 تھانے دار کو دیے اور الٹا میرے خلاف پرچہ کروا دیا۔ میرے پیسے آگے ہی پھنسے ہوئے تھے، اوپر سے پرچہ ہونے پر میں نے اپنے دوست سے معافی مانگی اور بیان دیا کہ اس نے میرے کوئی پیسے نہیں دینے۔ تب کہیں اس نے مسکراتے ہوئے پرچہ واپس لیا۔ گھر آیا تو گھر والوں نے علیحدہ پریشان کیا کہ گھر کے حالات اچھے نہیں، دوست بھی ایسے ہی بنائے ہوئے ہیں، ایک غلط فیصلے نے بہت ذلیل کروایا۔ یہ دنیا ہے، کسی پر اعتماد اور یقین کرنا بڑا مشکل کام ہے۔ نکاح کرتے وقت گواہ تو ہوتے تھے مگر لوگ پھر بھی مکر جاتے تھے، اس لیے جنرل ایوب نے نکاح فارم متعارف کروائے تاکہ عوام جھوٹ نہ بولے۔ اب طلاق دے کر بھی لوگ مکر جاتے ہیں اور کہتے ہیں نہیں دی۔ یہ کہانی بہت سے بندوں کی ہے اور گواہ اور تحریری دستاویز بنانے سے وہی ڈریں گے جو غلط کام کرتے ہیں یا جاہل کو سبز باغ دکھا کر لوٹنا چاہتے ہیں۔ قرآن پاک میں ہے اے ایمان والو، جب تم مخصوص مدت تک لین دین کا کوئی معاملہ کیا کرو تو اس کو تحریر کر لیا کرو اور 2 گواہ بھی بنا لیا کرو۔ بہن بھائیوں میں وراثت کا مسئلہ ہو، کسی کو قرضہ دینا ہو، کسی کو مکان کرائے پر دینا ہو، یا جس معاملے میں پیسوں کا مسئلہ ہو، گواہ اور لکھت پڑھت بہت ضروری ہے۔ آزمائش
پھر بھی ہو سکتی ہے، مگر ہم نے قرآن و حدیث پر ہی چلنا ہے تاکہ اللہ پاک کے حضور اجر پائیں۔ یہ جبر بھی دیکھا ہے تاریخ کی نظروں نے، لمحوں نے خطا کی تھی، صدیوں نے سزا پائی۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، یہ ویڈیو اگرچہ ایک کہانی کے طرح ہے، لیکن اس سے آپ کو سیکھنے کو یہ ملا کہ جب بھی آپ کوئی معاملہ کریں، مثلا قرضہ دینا ہو، وراثت کا مسئلہ ہو، مکان کرائے پر لینا ہو، دینا ہو، یا پھر اس کے علاوہ بہت سے معاملات ہوں، تو اس میں لکھت پڑھت یہ بہت ضروری ہے، اس کا بہت زیادہ فائدہ ہے۔ اس میں ہم قرآن کی تعلیمات پر عمل کریں گے، ایک تو ثواب بھی ملے گا اور دوسرا ہمارا یہ کام مضبوط بھی ہو جائے گا۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہم نے جو سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی تو براہ کرم اس ویڈیو کو خوب شیئر کریں، لائک کریں اور اس چینل کو سبسکرائب کریں۔